رب دی توحید بھی بیان کرنی ہے تے تیجا کام تسی یہ کرنا ہے کہ آن والے محبوب دی آمد دی خوشخبری سنانی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنا لیا نا، اس تو بعد اتنے کھڑے ہو کے ایک دعا منگی، تقریباً 4000 سال پہلے عرض کی تھی مولا ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا میں گھر بنا دیتا ہے تیرا، انہوں آباد کرنے والا، انہوں بسان والا تو بھیج دے۔ سارے نبی بیان کرتے آئے، انہاں دی امتاں انتظار کردیاں رہیاں۔ وبعث فیہم، فیہم دی جڑی ضمیر ہے نا، اس ذریت وال لوٹ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی سی نا اولاد، ایدے وچوں رسول بھیج، میری اولاد دے بول کو میری اولاد دے وچوں رسول کل ربنا وبعث فیہم رسولا۔ ایک مولوی آ گیا کسی اللہ والے کو، انہوں نے کہا جی میرے کو کتاباں جنیاں نے ٹرک بھر سکتا ہے، میں نتیجہ یہ کٹیا کہ سرکار دے والدین بعض اللہ کافر نے۔ وہ بندہ صاحب دل سی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا یہ جڑے ہوتے ہیں نا جی پکے پکے ٹھیک تے ڈاکٹر پھر رگ رگ جانتے ہیں بے اندا انہیں علاج کتوں کرنا ہے، ان دی واقعی کتوں کھچنیاں نے تے کتوں ڈھیلیاں کرنیاں نے۔ اللہ والے نے فرمایا کہ حضرت صاحب تسی تشریف لے آئے ہو تے کوئی کھانا پینا ہو جائے، بیٹھو تشریف رکھو، مسئلہ بھی تیرا حل کر لینے ہیں۔ انگور منگوائے، مولوی صاحب دے کے رکھے تے نہ لے کے جناب یہ جس ریڑی تو لے آندے نے نا، وہ ویچن والا کہہ رہا ہے کہ یہ انگور ککر تو لا کے لے آندے نے۔ کتوں؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ کہتے ککر دے بھی انگور ہوئے۔ اللہ دے ولی نے فرمایا جے ککر تو انگور نہیں ہو سکتے، کافر دی چولی وچوں نبی کیویں آ سکدا ہے؟ کافر دی گود وچوں نبی کیویں آ سکدا ہے؟ اندے دل تے کوئی چوٹ لگی، میرے کتاباں ادھیاں تے کئیاں نا جڑی میں تحقیق کر کے بیٹھا سا نا، وہ تے کئیاں مولوی صاحب نے پھڑیا تے نال دی دکان تے دودھ دہی والی دکان سی، اوتھے لے گئے، بھانڈا کوئی نہیں، انہوں نے کہا جی اس مولوی صاحب نے ذرا دودھ دینا، تے نال اشارہ کیتا بھی اپنا شاپر استعمال نہ کرنا۔ دودھ دہی والا انہیں کیا میرے کول برتن بھی کوئی نہیں، شاپر بھی کوئی نہیں، تینوں دودھ دینا ہے، سامنے روڑی تو ایک شاپر گندا ہوا دے نال اڑدا میرے کول آیا، اگر تو پسند کریں صاف کر کے تینوں دودھ دے دیوا۔ مولوی نے کہا یار تو میں نے ایڈا پاگل سمجھا ہے، میں کوئی لوری تو نہیں، کھوتا کھان والا تو نہیں نا، میں صاف ستھرا بندہ، میں پنیت شاپر اللہ دا جڑا ولی سی انہوں نے پھر مولوی صاحب دے بازو تو پھڑ لیا، تینوں خدا دے بندے مسئلہ سمجھانا سی، جے تو دہی یا دودھ گندے شاپر وچ لینا پسند نہیں کردا، اللہ رب العزت نے کیویں پسند کر لیا، مشرق دی گود وچ اپنا نبی بھیج دے وے۔ تو دودھ واسطے چنگا بھانڈا پسند کر رہے ہیں تے رب نے بھی
اپنے نبی نو بھیجن واسطے کوئی کفر یا شرک والی گود نہیں لبھی، بلکہ پاک ریم تے پاک پشتاں دے وچوں نور منتقل ہوندا آیا۔ یا اللہ بھیجا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس واسطے کلیا ہے، ایک مقصد ہے کہ لوگ ویکھن اینو تے پہچان مینوں جان۔ بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، سبھی تنقید رد کر دی، وہ خود تو رہا جلووں میں خود کو دکھانے کے لیے، سامنے تصویر محمد کر دی۔ مسجد نبوی دے اندر میرے آقا کریم نے فرمایا میرے غلاموں ماننا میں کون؟ عرض کیتی تسی اللہ دے رسول ہو، انت رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا نا ابن عبداللہ، فرمایا میں عبداللہ دا پتر ہاں۔ میں کیا عبداللہ دا پتر، پیو چنگا ہوئے تے پتر فخر نال کہندے میں فلاں پیو دا پتر ہاں۔ سمجھ آ رہی جی؟ پیو چنگا ہوئے پتر فخر نال کہے گا کہ جناب میں فلاں دا پتر ہاں۔ اپنے پنجاب کے اندر ایک وزیر اعلیٰ ہویا جنہوں ہو گیا سی میاں منظور بٹو، تسی جانتے ہو، یہ تو پیو سی مرزائی، ابا یہ مر گیا، یہ ادو وزیر اعلیٰ سی۔ یہ اعلان کیتا جناب نہ کوئی میرے کو افسوس کرنے واسطے آئے نہ کوئی دعا منگن واسطے آئے، وہ سی کافر تے مر گیا ہے، وزیر اعلیٰ ہو کے پیو سی مشرک تے پیو تے فخر پوری زندگی نہیں کر سکیا۔ تے مسجد نبوی دے اندر اللہ کے رسول فخر کر رہے نے آنا بنو عبداللہ، میں عبداللہ دا پتر ہاں، میں عبداللہ دا پتر ہاں۔ یہ آپ نے جو فخر کیتا ہے نا یہ دستا ہے کہ سرکار دے والدین ایمان تے سن، ایمان تو ہی دنیا تو رخصت ہوئے۔ ایک تو گل میں عرض کرنی سی، پاک رحمہ تے پاک پشتاں دے وچوں آپ دا نور منتقل ہوندا رہا، اور وہ نبی رسول نے جنہ دی آمد دیاں بشارتاں پہلے نبی دیندے رہے۔ اچھی ذرا میں عرض کیتا کہ میں آج بڑا تھکیا ہوں کہ تھوڑی سبحان اللہ تے جو میں تقریر کرنی با جنی کرنی جتے چپ ہو جاؤ گے اگلی گل میں نہیں کروں گا، ناراض نہ ہو جاؤ۔ اچھی کہو ذرا سبحان اللہ، کیونکہ یورپ کے اندر ایک انجیل برنباس، انجیل دے کئی قسمیں نے، یوحنا، لوکا، انجیل متی، ایک تو نام ہے انجیل برنباس۔ کی نام ہے؟ انجیل برنباس۔ یہ برنباس جڑا ہے نا، اس تو پہلے میں ایک اور گل عرض کر جاؤں۔ اللہ رب العزت نے اپنا رسول بھیجیا تے ایک مقصد ہے سی کہ اس قوم نو جہنم تو ڈرایا جائے۔ کی کیتا جائے؟ آخرت کو ڈرایا جائے، جہنم کو ڈرایا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔
اگے کی بلا لتنذر اے جڑا اگلا لفظ ہے نا لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی دے آن دا مقصد بیان فرمایا ہے کہ اسی اس واسطے بھیجیا تاکہ تانوں ڈرائے۔ ہن اتنے سٹیج تے جہل بندہ تے کھڑوے کہندے جی لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی لوکاں نہیں ڈرایا، رب دے رسول نے ڈرایا ہے۔ نات گامی ہمیں انے وائی نہ کو دا پتہ نہ پچھو دا پتہ، رب دے قرآن دا انکار کر رہے ہوندے نے، ہر گل پھر سانوں سمجھانی پیندی بھئی لوکاں نہیں ڈرایا، اللہ دے رسول نے ڈرایا ہے۔ ایک بھیجن دا مقصد ہے سی میں عرض کر رہے سا کہ انجیل برنباس، اے برنباس جڑا سی نا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی سی، غلام سی، خادم سی، اے او دے نام دے نال منسوب کر کے اے دا نام رکھا گیا انجیل برنباس۔ اور یورپ دی لائبریری دے اندر جڑی انجیل برنباس پئی ہے او دے وچ اے روایت اس بندے دی نقل کردا ہے اجے بھی موجود ہے۔ انجیل برنباس، برنباس کہہ رہے میں ایک مرتبہ تے عیسیٰ علیہ السلام دے نال نکلیا، ایک جگہ تے آئے، ایک بڑھڑی مائی بیٹھی ہے، سونی صورت ویکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تکیا، پہچانیا کوئی عام بندہ نہیں ہے تے اللہ دا رسول لگدا ہے۔ برنباس کہندے نے میرے کول آئی، پوچھن لگ پئی ہے او تے نہیں ہے جدیاں خوشخبریاں رب دے نبی دیندے آئے، رب دے رسول دیندے آئے۔ انہیں کیا میں کہ او تے نہیں ہے، اے اللہ دے نبی نے جنہ دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ دے قدمہ وچ آئی، عرض کیتی حضور آڈی بڑی شہرت سنی ہے، ہاتھ رکھ دے ہو بیماراں نوں شفا مل جاندی ہے، مردے زندہ ہو جاندے نے، انیاں نوں اکھاں مل جاندی ہیں۔ میرے گھر دے اندر ایک کڑی ہے، لڑکی میری، بیٹی میری معذور ہے، مہربانی تے فرماؤ تہاڈا کچھ جائے گا نہیں، ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دیو او ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا چل، آئے ہاتھ رکھیا، لڑکی تندرست ہو گئی، پھر قدمہ وچ بہ گئی، کہن لگی سلام ہوئے مبارکباد دی مستحقے جس ماں نے تینوں لوریاں دتیاں نے، کنی خوش قسمت ماں ہے جڑی تینوں لوریاں دین والی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تو میری ماں نوں عظمت دا سلام پیش کر رہی ہے، حقیقت میری ماں ورگیاں لکھاں ماواں اس ماں تے قربان ہو جاون جڑی اللہ دے محبوب نوں لوریاں دے گی۔ سرکار کی آمد، ہونے کی آمد، آقا کی آمد۔ میں نے تو لگ رہا جی ٹھلے ٹھلے جڑے بندے آپے آئے ہو آسے پاس نظر مارنی کہ کیڑے آپے نے کنوں پھڑ کے لیاندہ گیا، جڑے آپے آئے ہو ذرا کبھنا سبحان اللہ اچھی بات نہ ہو، ہاتھ چک کے کہہ دے تو کوئی حرج تو نہیں میرا خیال ہے، اگر دونوں بھی ہاتھ چکے جانتے کوئی مسئلہ تے نہیں۔ ماشاءاللہ چلو انہیں تصدیق ہوگی تسی جاگ کے بیٹھے ہو۔ قدمہ وچ آئی لکھا سلام بولو سبحان جن نے تینوں لوریاں دے کے پالیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میری ماں ورگیاں لکھا کٹھیاں ہو جاون
اس عالم نام مائی تو صدقے جاون جس مائی نے اپنے پیارے لخت جگر اللہ دے رسول نو لوریاں دتیاں ہیں تسی بھی بڑے مبارک ہو تواڈے ہتھاں دی برکت اینی ہے کہ میری بیٹی تندرست ہو گئی ہے تو جتنیاں تو خوشخبریاں دے رہے ہیں وہ کنیاں شانہ والا ہوئے گا سبحان اللہ ان سنو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کی فرمایا پیچھے ہو گئے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ جڑا آخری نبی آن والا ہے اللہ دا محبوب ہوئے گا رسولہ دا رسول ہوئے گا نبیہ دا سلطان ہوئے گا ادھی شان ایلی بلندے میں نبی ہو کے ادھی جوڑیاں دے تسبے سدھے کرن دے قابل نہیں اے جڑی تسبیح والی گل ہے نا دی انجیل دے وچ لکھی ہے انجیل برنباس وچ لکھی ہے کہ مولویوں دی روایت نہیں ہے کہ میں اس نبی دے جتی دے تسمے سدھے کرن دے قابل نہیں اللہ دے نبی جنہ واسطے دعا منگ دے رہے مولا کاش تو مینوں نبی نہ بنا دا اپنے محبوب دا امتی بنا دیندا سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نو میرے رب نے قبول کر لیا اس واسطے قبول کیتا ہے نبی دی آمد تے خوش خبریاں دیندے رہے مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد جشن عید میلاد النبی منانا شرعی طور پہ مستحب ہے زیادہ تو زیادہ ثابت کرو کہ تو سنت ہے لیکن اس دور دے اندر 1986 تو لے کے ان تک دنیا دے جننے حرامی نے انہوں نے کافرانہ ایجنڈا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کرنے واسطے انہوں کا رشتہ انہوں دے نبی تو توڑیا جائے گستاخیاں خاکے بنا کے کدے قرآن مجید دے اوراق نو ٹوائلٹ میں سٹ کے کدے نبیاں دی توہین کر کے کدے صحابہ تے انبیاء اکرام دے مزارات تے بم سٹ کے زہر اگل رہے نے اور فرانس دے اندر میں ایک اشارہ کر دیا دور نبوت دے اندر سرکار نے خط لکھیا خسرو پرویز کو یہ خط گیا انہوں جدوں والا نامہ اس بدبخت نے پھاڑ دیتا تو میرے آقا کریم نے فرمایا نے میرے خط دی گستاخی کیتی ہے ایدی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جن نے خط دی بے ادبی کیتی گستاخی کیتی او دی حکومت پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئی اور اس وقت 58 لاکھ مسلمانوں دی تعداد ہے فرانس دے اندر بس تسی دیکھ لینا ان قریب اے ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا مراکش تے الجزائر پہلے ہی اس تو الگ ہو گیا ہے اور یہ مسلمانوں تو بڑے ڈرے نے یہ ڈرپوک قوم ہے جدے کو لڑن واسطے ہتھیار نہیں اسلحہ نہیں ڈرپوک نہیں یہ ساریاں گدڑ بھبکیاں نے بےہودہ حرکتاں نے لیکن یاد رکھو جتے نبی دی ناموس دا مسئلہ آئے گا پھر قوم دا بچہ شہید ہونے واسطے تیار ہے کہہ دو ذرا سبحان اللہ مسٹر گارڈن اور مسٹر گولڈ دا نام آتا ہے راول پنڈی دا جڑا نا باغ لیاقت علی گولی باغ لگی پہلے دا نام پارک سی ان گولی لگی تو پھر لیاقت باغ مشہور ہویا پاکستان بڑھن تو پہلے مسٹر گولڈ
یہ یونیورسٹی سی ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਹੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੈ ਈਸਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਗਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਤਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਏ اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا کٹھی ہو کے فقیر دے دروازے تے آئے سلطان باہو دا ایک لقب ہے سلطان الفقراء فقیر کوئی عام بندے دا نام نہیں ہے منگتا اور چیز ہے فقیر اور چیز ہے یہ سوال نہیں ہے منگتا ہے کشکول پکڑے ہے وچ سکے نے کہ ویکھیا کہ پینٹ والا ٹائی والا بندہ آ رہا ہے تے پہچان تو گیا نا پھر کنہ بچو ہے وہ چیز سبحان اللہ کہہ دو کسی اتنے آ کے آڑ گئے ڈرتے پہ جے ایک بندے نے کس کے ٹائی لائی ہوئے تو پینٹ پہنی ہوئے تے سادہ جی مسلمان سمجھ رہے گا بھی یہ کنہ بچو شمار ہوتا ہے بھی اپنا نہیں یہ باہر دا ہی بندہ ہے کوئی جدوں دروازے تے آیا انہیں پہچانیا کہ عیسائی ہے آواز دیتی اپنے نبی عیسیٰ روح اللہ دے ناتے مینوں خیرات دے دے مسٹر گول کہندا میں جان چھڑائی اگے نکلیا فقیر پیچھے پھر آواز دیتی اپنے نبی دے ناتے عیسیٰ علیہ السلام دے ناتے مینوں کچھ دے دے پھر آیا جبوں کہندا میں تنگ آ گیا میں پھر منگتے نو آواز دیتی ایک بار ذرا اچھی سبحان اللہ کہو میں منگتے نو کیا تو اپنے نبی نو منگن والا ہے مینو میرے نبی دے ناتے مینو لٹنا چاہتا ہے اچھا تو انج کر اگر تینو اپنے نبی دے نا دے نال بڑا پیارے پھر انج کر کشکول دے اندر جنے بھی سکے نے اپنے نبی دے نا تے مینو دے دے اپنے نبی دے نا تے سکے مینو دے دے مسٹر گولڈ لکھتا ہے کہ وہ جڑا منگتا سی نا سیدھا کھڑا ہو گیا سینگا تان کے انہیں کہا جا چھڑ میرے نبی دے نا تے منگے تے کی منگے کشکول منگیا میرے نبی دے نا تے منگیا تے کی منگیا ایک کشکول منگیا اگر تو مینوں میرے نبی دے ناتے اگر جان بھی منگ لیندا میں دین واسطے تیار ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اللہ حاضر ہے تو کی منگیا ہے اگر تو جان بھی نبی دے نام تے منگ دیتا نا میں وہ بھی دین واسطے تیار ہوں سبحان اللہ مسٹر گولڈ کہنے کہ میں بڑا شرمندہ ہوا تو میں موڑ تے کہا میں تے تیرے نال مذاق کر رہا سا اے کشکول جڑا نا لے جا اپنا انہیں انہوں دے چھڑے منگتا سوالی جان لگیا ہے مڑ کے کہن لگیا اللہ دے فقیر جنوں دے دے ایک واری جنوں دے دین واپس نہیں لین دے دے چھڑیا اے جے امتی دا جذبہ ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے قوم دا بچہ
اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہے جڑے جڑے تیار نے ذرا ہاتھ چوک کے دسو سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھو نا سارے عاشقان رسول دا یہ مجمع ہے یہ غلامان مصطفیٰ دا مجمع ہے میرے آقا کریم نبی لاجپال سید المرسلین امام المرسلین بصرہ دے اندر بابا اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نو مبعوث فرمایا نبی کیویں تشریف لے آئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عمر مبارک 100 سال دے قریب ہوئی میرے آقا کریم دی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پاک دے اندر دل نہیں لگدا قبیلے نو چھڑیا اپنی آل اولاد نو چھڑیا فرمایا مینوں اپنے پتر محمد کول جان دیو رضائی مائے حضرت حلیمہ سعدیہ مکے تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئیاں نے آخری عمر نبی دے شہر وچ گزاری ہے سیدنا فاروق اعظم کے دور دے اندر 97-98 سال دی عمر مبارک ہے جنت البقیع دے اندر آپ دی قبر مبارک ہے آپ کول بہ جانا صحابہ کرام نے جڑے جوان نے نبی پاک دا بچپن نہیں ویکھیا عرض کرنی اما جان دس نظرہ اللہ دے رسول دا بچپن کے ہو جیا ننیاں ننیاں داواں کے ہو جیاں سن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صحابہ نو کٹھا کر لینا نبی دا میلاد بیان کرنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے جدو اللہ دے رسول نے دنیا تو پردہ فرمایا میرا جی نہیں لگتا ہے دن بھی زیارت ہوندی ہے رات نو بھی زیارت ہوندی ہے حضرت عبداللہ خواب دے اندر جلوہ ویکھیا صحابہ اکرام دی جماعت وچ آئے